بہت پہلے قدیم مصر کی سرزمین میں ایک فرعون کی حکومت تھی جو اپنے ظلم اور جبر کے لیے مشہور تھا۔ فرعون اخیناتن اس کا نام تھا اور اس کا دل تاریکی سے بھرا ہوا تھا اور اقتدار کی پیاس تھی۔ جس لمحے سے وہ تخت پر بیٹھا، فرعون اخیناتن نے اپنی رعایا پر کوئی رحم نہیں کیا۔ اس نے عوام پر بھاری ٹیکس لگا کر ان کی محنت کا استحصال کیا اور انہیں غربت میں چھوڑ دیا۔ اس نے کسانوں اور کاریگروں سے ضرورت سے زیادہ محنت کا مطالبہ کیا، ان کی فلاح و بہبود خوشی کا بہت کم خیال رکھا۔ فرعون اخیناتن اپنے آپ کو ایک خدا جیسی شخصیت مانتا تھا جو لوہے کی مٹھی سے حکومت کرتا تھا۔ اس نے اپنے نام کی عظمت کے لیے شاندار یادگاریں اور مندر تعمیر کیے، جبکہ اس کے جابرانہ حکمرانی میں عام لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس نے اپنے آپ کو ایسے وفاداروں سے گھیر لیا جو اس کے ہر حکم کو بغیر کسی سوال کے بجا لاتے تھے، لوگوں کے دلوں میں خوف اور اطاعت پیدا کرتے تھے۔ فرعون اخیناتن کا ظلم عوام پر اس کی حکمرانی سے آگے بڑھ گیا۔ وہ اپنے خاندان کے ساتھ بھی بے رحم تھا۔ اس نے اپنی بیوی ملکہ نیفرٹیٹی اپنے بچوں کے لیے کوئی پیار نہیں دکھایا۔ اس نے انہیں اقتدار کی تلاش میں محض پیادے کے طور پر دیکھا، انہیں اپنے سیاسی فائدے کے لیے استعمال کیا، اور جب وہ اپنے مقصد کو پورا نہیں کر رہے تھے تو انہیں ترک کر دیا۔ جیسے جیسے فرعون اخنتین کی حکمرانی جاری رہی، لوگ اس کے جابرانہ دور سے تھک گئے۔ بغاوت کے وسوسے گلیوں میں بھر گئے، جیسے مظلوموں کے دلوں میں ایک بہتر مستقبل کی امید روشن ہو گئی۔ ایک دن امون نامی ایک جوان اور بہادر شخص ظالم فرعون کو للکارنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ امون نے اپنے لوگوں کے مصائب کا خود مشاہدہ کیا تھا، اور اب وہ انہیں فرعون اخیناتن کے ظلم کے بوجھ تلے کچلتے ہوئے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ امون نے ہم خیال افراد کے ایک گروپ کو اکٹھا کیا جنہوں نے انصاف اور آزادی کے بارے میں اپنے ویژن کا اشتراک کیا۔ انہوں نے تبدیلی کے خواہشمند مایوس شہریوں کی حمایت حاصل کرتے ہوئے احتیاط سے اپنے اقدامات کی منصوبہ بندی کی۔ یوم حساب اہنچا جب آمون اور اس کے باغیوں کا فرعون اخیناتن سے مقابلہ ہوا۔ ایک زبردست جنگ شروع ہوئی جو ظلم اور آزادی کے درمیان تصادم کی علامت تھی۔ لوگوں نے آزادی کی اپنی خواہش سے جلتے ہوئے غیر متزلزل عزم کے ساتھ لڑا۔ واقعات کے ایک حیران کن موڑ میں فرعون اخنتین کو شکست ہوئی۔ انصاف کے لیے لوگوں کی چیخیں سنی گئیں اور قدیم مصر میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ امون، جو ایک حقیقی رہنما کے طور پر ابھرا تھا، اس نے ظالمانہ فرعون کی طرف سے لگائے گئے زخموں کو مندمل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے ایک منصفانہ اور ہمدردانہ حکمرانی قائم کی۔ ظالم فرعون کی کہانی غیر منظم طاقت کے نتائج اور ناانصافی کے خلاف کھڑے ہونے کی اہمیت کی یاد دہانی کے طور پر کام کرتی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ طاقتور ترین ظالموں کو بھی عوام کی اجتماعی مرضی سے گرایا جا سکتا ہے۔ فرعون اخیناتن کی وراثت ایک احتیاطی کہانی کے طور پر کام کرتی ہے جو آنے والی نسلوں کو یہ یاد دلاتی ہے کہ وہ ظلم اور جبر کو کبھی غالب نہ آنے دیں۔